تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اللہ سے بخشش چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مہنگائی، معیشت کی تنگی، بے برکتی اور بے روزگاری کے اسباب قرآن کی روشنی میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرے، نہ تو وہ بہکے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور ابلیس لعین سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس۔ تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی، میری بتائی ہوئی راہ کی پیروی کرنے والے نہ تو دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ ہاں حکموں کے مخالف، میرے رسول کی راہ کے تارک، دوسری راہوں پہ چلنے والے دنیا میں بھی تنگ رہیں گے، اطمینان اور کشادہ دلی میسر نہ ہوگی، اپنی گمراہی کی وجہ سے تنگی میں ہی رہیں گے۔ گو بظاہر کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے کی فراخی ہو، لیکن دل میں یقین وات نہ ہونے کے وجہ سے ہمیشہ شک شبے اور تنگی اور قلت میں مبتلا رہیں گے۔ بدنصیب، رحمت الہی سے محروم، خیر سے خالی، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں، اس کے وعدوں کا یقین نہیں، مرنے کے بعد کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کے ساتھ بدگمان، خبیث روزیاں ہیں، گندے عمل ہیں، قبر تنگ و تاریک ہے، وہاں اس طرح دبوچا جائے گا کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف میں گھس جائیں گی۔ راستے دو ہی ہیں، ایک خواہشات نفس کی پیروی کا راستہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اتباع و پیروی کا راستہ۔ ان دونوں میں سے پہلا راستہ ہلاکت و تباہی کا راستہ ہے، اور دوسرا نجات و سرفرازی کا۔ جبکہ مومن کو اپنے ایمان و یقین کے باعث اور اس کتاب عظیم کی برکت سے دنیا میں دل کا سکون و اطمینان نصیب ہوگا، اگرچہ وہ معمولی جھونپڑے ہی میں رہتا ہو اور اس کے تن کے کپڑے بھی سالم نہ ہوں۔ پھر قبر میں اس کو سبز باغیچے اور اس کی سعادت و سرخروئی سے نوازا جائے گا، اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جائے گی، اور اس کو ایسی عمدہ روشنی بخشی جائے گی جو 14ویں کے چاند کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی، اور آخرت میں جنت اور اس کی سدا بہار نعمتوں سے سرفرازی ملے گی۔ ہدایت قرآن سے من موڑنے والوں کے لیے آخرت کا انجام بھی نہایت ہولناک ہوگا۔ ہدایت قرآن سے محروم انسان کو آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو نور حق و ہدایت سے خود محروم اور اندھا بنا رکھا تھا، اور کفر و انکار کے محیب اندھیروں کو اس نے خود اپنا رکھا تھا، اور یہ گونگا اور بہرا بھی ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو حق کے سننے اور دیکھنے سے اندھا بنا رکھا تھا، اور حق و ہدایت کی آواز اس کے دل و دماغ تک پہنچنے ہی نہیں پاتی تھی۔ اس روز اس کا یہ اندھا
بہرا اور گونگا پن ظاہر ہے کر سب کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی نور حق ذات کے ایسے منکروں کو ہم قیامت کے روز ان کے چہروں کے بل اندھا گونگا اور بہرا کر کے اکٹھا کریں گے۔ ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور بڑھا دیں گے۔ بنی اسرائیل 97۔ وہ کہے گا، دنیا میں تو میں بینا تھا اور ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، آج مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ تو دنیا میں میری آیات دیکھنے سے اندھا بنا رہا تھا۔ آنکھیں عطا کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ تو اپنے مطلب کی چیزیں دیکھے، بلکہ اصل مطلب یہ تھا کہ تو اللہ کی آیات کو دیکھے۔ اس لحاظ سے تو دنیا میں اندھا ہی بنا رہا۔ تیرے اس فعل کا نتیجہ ہی مثل شکل میں تیرے سامنے آیا ہے، تو اب تعجب کیوں کرتا ہے؟ اس سے کہا جائے گا، دنیا میں تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا اور ان کو تو نے اس طرح پسی پشت ڈال دیا تھا جس طرح کسی بھولی بسری چیز کو ڈالا جاتا ہے، اور تو آنکھیں رکھنے کے باوجود ان سے اندھا بن گیا تھا۔ دنیاوی امور کے بارے میں تیری نظریں بہت تیز تھیں، لیکن حق اور حقیقت کے دلائل کو دیکھنے اور سننے سمجھنے سے تو اندھا بہرا بن گیا تھا۔ دنیا میں تیرا اپنا اختیار کردہ وہی اندھا پن آج تیرے سامنے ہے۔ اب تو اپنے کیے کرائے کا بھگتان خود بھگت، اور اپنے سوا کسی اور کی ملامت مت کر۔ قرآن حکیم کا دنیا پر کس قدر بے مثال احسان ہے کہ اس نے آخرت کے ان غیبی حقائق سے جن کے جاننے کا دوسرا کوئی ذریعہ ممکن ہی نہیں، دنیا کو اس قدر وضاحت سے آگاہ فرما دیا تاکہ جس نے بچنا ہو بچ جائے، قبل اس سے کہ ہاتھ دنیا کی یہ فرصت محدود و مختصر اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ مگر دنیا ہے کہ پھر بھی غفلت اور گہری غفلت میں ڈوبی پڑی ہے۔ دنیا کے عذاب کی نسبت آخرت کا عذاب زیادہ دردناک بھی ہوگا اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنی رضا اور خوشنودی کی راہوں پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔